أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. محترم طلبہ، میرے عزیز ہونہار میٹھے میٹھے پیارے بچوں، کیسے ہو؟ خیریت سے ہونا؟ ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ کو بڑا اسکالر بنائے، نیک اور پرہیزگار آدمی بنائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے گزشتہ درس میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ اب ذرا غور کیجئے. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ھذا کے بارے میں پڑھا تھا. ھذا کے معنی ہم نے کیا بتایا تھا؟ یہ ہے نا بچوں. ھذا کے معنی یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا. اچھا بچوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ بھی رکھتے ہو؟ چلو ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، انشاءاللہ جب تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ گے تو آپ بھی روزہ رکھو گے انشاءاللہ. تو آپ کے والدین، آپ کے بڑے بھائی اور گھر والے سب روزہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو پھر آپ کے گھر والے امی ابو روزہ کھولتے ہیں. کس چیز سے روزہ کھولتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ سب سے پہلے کھجور کھاتے ہیں، ہے نا بچوں؟ سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ کھجور. کھجور کھا کر روزہ کھولتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ہے نا بچوں؟ اس کو کھجور بولتے ہیں. اردو میں کھجور بولتے ہیں، تو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کھجور کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عربی میں تمر بولتے ہیں. عربی میں تمر بولتے ہیں. تمرن کے معنی کھجور. تو اگر کہا جائے ھذا تمرن، ھذا تمرن، ھذا کے معنی یہ، تمرن کے معنی کھجور. اب پورا معنی کیا ہوگا؟ یہ کھجور ہے. ھذا تمرن، یہ کھجور ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ کو کھجور کا عربی معلوم ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ. دیکھو کتنی اچھی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہمیں بہت ایسے الفاظ ملیں گے انشاءاللہ، اچھے اچھے الفاظ. اور پیارے بچوں، آپ مدرسے میں جاتے ہو، اسکول میں جاتے ہو، تو وہاں پر جب کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو بیل لگتی ہے نا، گھنٹی بجائی جاتی ہے، ٹن 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 آواز سنائی دیتی ہے نا؟ ہاں. تو اس گھنٹی کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، گھنٹی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ اردو میں بولتے ہو کہ گھنٹی لگ چکی ہے، کلاس کا ٹائم ہو گیا، لیکن گھنٹی کو عربی میں کیا بولیں گے؟ گھنٹی کو عربی میں جرسن بولتے ہیں. جرسن
کیا بولتے ہیں؟ جرسن، جرسن، جرسن کے اردو معنی کیا ہے؟ گھنٹی۔ ہاں، تو اگر یہ کہنا ہے ہمیں یہ گھنٹی ہے تو کیسے کہیں گے؟ ھذا جرسن۔ ابھی ہم نے بتایا نا، ھذا کے معنی یہ، جرسن کے معنی گھنٹی، یہ گھنٹی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتاؤ بچوں، شام کے وقت جب بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کھاتے ہو؟ سب سے پہلے امی سے کیا مانگتے ہو؟ کھانے کے لیے کیا مانگتے ہو؟ روٹی مانگتے ہو نا؟ امی روٹی دو، بھوک لگی ہے، تو امی روٹی دیتی ہیں تو آپ سالن میں ڈال کے کھاتے ہو، اس کو روٹی بولتے ہیں، آپ اس کو روٹی بولتے ہو۔ لیکن عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عربی میں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ ہاں، تو عربی میں خبزن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خبزن۔ روٹی کو عربی میں خبزن بولتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے یہ روٹی ہے تو اس کو عربی میں کیسے بتاؤ گے آپ؟ عربی میں کیسے کہو گے؟ ھذا خبزن، ھذا خبزن، یہ روٹی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے 3 الفاظ ابھی یاد کر لیے۔ کھجور کے معنی عربی میں تمرن، گھنٹی کو عربی میں جرسن کہتے ہیں، روٹی کو خبزن کہتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اور اچھے اچھے الفاظ بتاؤں؟ ہاں، آپ چاہتے ہو نا بہت سارے الفاظ ہم کو بتائے جائیں؟ ہاں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کے بعد میرے بچوں بتاؤ، آپ نہاتے ہو نا؟ ڈیلی نہاتے ہو نا؟ سچ سچ بتاؤ، ڈیلی نہاتے ہو نا؟ ہاں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، ہمیں روزانہ نہانا چاہیے۔ اب جب ہم نہاتے ہیں تو اپنے جسم میں کیا لگاتے ہیں نہاتے وقت؟ کیا؟ صابن۔ کیا لگاتے ہیں؟ صابن لگاتے ہیں، اپنے پورے جسم میں صابن لگاتے ہیں، اس میں گدھا نکلتا ہے، پھر ہم پانی ڈالتے ہیں، پھر ایک دم فریش ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا لگاتے ہیں؟ صابن، صابن۔ اور عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ صابن کو صابون بولتے ہیں۔ دیکھو، اردو میں بھی صابن اور عربی میں بھی صابن ہے، بس عربی میں تھوڑا کھینچ کر بولتے ہیں صابون، صابون۔ تو آپ نے کتنے الفاظ جان لیے؟ 4 الفاظ۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ تمرن، تمرن کے معنی کھجور۔ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ جرسن، جرسن کے معنی گھنٹی۔ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ خبزن، خبزن کے معنی روٹی۔ پھر آپ نے چوتھا لفظ کیا پڑھا؟ صابون، صابون کے معنی صابن۔ آپ نے 4 الفاظ پڑھ لیے، یاد رہے گا نا؟ تمرن، جرسن، خبزن، صابون، 4 الفاظ پڑھ لیے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ دیکھیے، ہاں، نکمل الفراغ، ہم خالی جگہوں کو بھریں گے۔ ھذا تمرن، یہاں پر کوئی خالی جگہ نہیں ہے، پورا لکھا ہوا ہے۔ اب ایسے بقیہ الفاظ کو بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ ھذا تمرن، یہ کھجور ہے۔ اب آگے گھنٹی چھپی ہوئی ہے نا؟ گھنٹی سے پہلے جرسن لکھا ہوا ہے، جرسن کے معنی گھنٹی۔ اب اس سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے؟ یہ گھنٹی ہے۔ یہ پورا معنی عربی میں کیسے لکھیں گے؟ ھذا جرسن، تو خالی جگہ پر ہمیں کیا لکھنا ہے؟ ھذا جرسن۔ پھر اس کے بعد خبزن ہے، خبزن سے پہلے بتائیے، آپ بتائیے کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ ھذا۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ لوگ اچھے بچے ہو، سمجھدار بچے، ہوشیار بچے، ہاں بہت جلدی سمجھ جاتے ہو۔ ہاں، تو خبزن سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ ھذا۔ پھر کیا ہے؟ خبزن، یہ روٹی ہے۔ پھر صابون کے بعد سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ صابون سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ ھذا۔ کیا لکھنا ہے؟ ھذا، ھذا لکھنا ہے۔ ھذا صابون، کیا معنی ہوا؟ یہ صابون ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہاں۔ اس کے بعد
ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے نلاحظ الصورت ونکملو، ہمیں صورت کو دیکھنا ہے اور پھر خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ صورت میں جو چیز چھپی ہے وہی چیز ہمیں یہاں لکھنا ہے۔ پہلی صورت میں آپ دیکھیے کیا چھپی ہے، کون سی چیز ہے؟ گھر ہے۔ گھر، آپ گھر میں رہتے ہو نا، اس کو کیا بولتے ہو؟ گھر بولتے ہو۔ عربی میں کیا بولو گے بتاؤ؟ ہم نے پہلے والے درس میں بتایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ درس، پہلے درس میں کیا بتایا تھا؟ بیت، بیت بتایا تھا نا گھر کو۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے۔ آپ کا گھر ایسے ہے نا؟ آپ کا گھر اس سے اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ گھر ہے، تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بیت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بیت۔ تو یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ بیتن، خالی جگہ میں بیتن لکھنا ہے۔ ھذا بیتن۔ پھر دوسری تصویر دیکھیے، دوسری تصویر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ دروازہ۔ آپ کے گھر میں دروازہ ہے نا؟ ہے نا؟ ہاں، تو اس دروازے کو عربی میں کیا بولتے ہیں بتاؤ؟ اس کو بھی ہم نے پہلے والے درس میں پڑھا تھا، یاد ہوگا؟ یاد کرو، کیا بولتے ہیں دروازوں کو؟ کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بابن۔ کیا بولتے ہیں؟ بابن۔ تو ہمیں یہاں کیا لکھنا ہے؟ بابن۔ خالی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے؟ بابن۔ پورا کیا ہو جائے گا؟ ھذا پہلے سے لکھا ہوا ہے نا؟ ھذا لکھا ہوا ہے نا؟ اس کے بعد بابن لکھنا ہمیں، پورا کیا ہو جائے گا؟ ھذا بابن۔ معنی کیا ہوگا اردو میں؟ یہ دروازہ ہے۔ ھذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کپڑا ٹانگنے کے لیے کبھی رسی، لمبی رسی باندھی جاتی ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ کے گھر میں جب کپڑا دھلا جاتا ہے، آپ کا کپڑا دھلا جاتا ہے تو کہاں پر ٹانگا جاتا ہے؟ ایک لمبی رسی باندھ دیتے ہیں، اسی پر کپڑا ٹانگتے ہیں۔ رسی دیکھو نا، رسی باندھ کر اسی پر کپڑا ٹانگتے ہیں سوکھنے کے لیے۔ بھیگا ہوا کپڑا ڈال دیتے ہیں سوکھنے کے لیے۔ یا گھر میں اور بھی جگہوں پر آپ نے رسی دیکھا ہوگا۔ پھر کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں، کس سے نکالتے ہیں؟ رسی سے نکالتے ہیں۔ رسی سے پانی کو اوپر کھینچتے ہیں، تب کنویں سے پانی نکلتا ہے۔ اچھا بتاؤ، اس رسی کو کیا بولتے ہیں عربی میں بچوں؟ عربی میں حبلن بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حبلن۔ حبلن کے معنی رسی۔ ھذا حبلن۔ یہاں پر جو خالی جگہ ہے وہاں پر حبلن لکھنا ہے۔ اب پورا کیا ہو جائے گا؟ ھذا حبلن، یہ رسی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنے آپ نے الفاظ سیکھ لیے؟ ابھی 3 اور نئے الفاظ سیکھ لیے۔ نمبر 1، گھر کا عربی معنی ہم نے سمجھا، بیت۔ پھر دوسرا، دروازہ کا عربی معنی باب۔ تیسرا کیا پڑھا ہم نے؟ رسی کا عربی معنی حبلن۔ حبلن، ہاں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے؟ ہم نہاتے وقت کس میں پانی بھرتے ہیں؟ آئے بچوں بتائیے۔ پانی ہم کسی برتن بھرتے نا، وہ بالٹی ہوتی ہے، ہم بالٹی میں پانی بھرتے ہیں، پھر جگ سے نکال کر یا مگ سے نکال کر پھر نہاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو اس بالٹی کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ہم جس بالٹی کا استعمال کرتے ہیں نہاتے وقت، اس بالٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس بالٹی کو عربی میں دلون کہتے ہیں۔ دلون، دلون۔ آپ بھی بولو دلون۔ اب یہاں جو خالی جگہ ہے بالٹی سے پہلے جو خالی جگہ ہے وہاں خالی جگہ پر دلون لکھنا ہے۔ ھذا دلون۔ جب خالی جگہ پر ہم دلون لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا پورا؟ ھذا دلون، یہ بالٹی ہے، یہ بالٹی ہے۔ کیسے کہو گے عربی میں؟ کہیں پر بالٹی ہے، آپ کو کہنا ہے کہ یہ بالٹی ہے، عربی میں کیسے بولو گے؟ ھذا دلون، ھذا
दलवन, यह बाल्टी है। माशाअल्लाह। उसके बाद मुझे बताओ बच्चों, आप फल फ्रूट बहुत खाते हो ना? फल खाते हो, बहुत खाते हो, कभी सेब खाते होंगे, कभी आम खाते हो, कभी अनार भी खाते होंगे। अनार खाते हो ना, जिसमें छोटा छोटा दाना होता है, लाल लाल होता है, उसको खाने का बहुत फ़ायदा है, खून पैदा होता है। जब हम उसको खाते हैं ना तो हमारे जिस्म में खून बनता है, लाल लाल होता है। बताइए उसे क्या बोलते हैं उर्दू में? पहले बताइए। उर्दू में अनार बोलते हैं, अनार। हाँ, आपने सुना होगा अनार का लफ्ज़, उर्दू में अनार बोलते हैं। लेकिन इसको अरबी में क्या बोलते हैं? उर्दू तो हमें मालूम है, अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में रुम्मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुम्मान। रुम्मान, रुम्मान के माने क्या है? अनार, अनार। अब यहाँ खाली जगह पर हम रुम्मान लिख देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? हाज़ा रुम्मानुन, यह अनार है। हाज़ा रुम्मानुन, यह अनार है। माशाअल्लाह। आपने कितने अल्फाज पढ़ लिए? अभी बहुत सारे अल्फाज पढ़ लिए। एक मर्तबा रिपीट करता हूँ ताकि ताज़ा हो जाए। आप भी हमारे साथ पढ़ोगे ना? हाँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? खजूर के बारे में पढ़ा। खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? तमरुन। तमरुन, आप भी बोलो तमरुन। तमरुन को उर्दू में क्या बोलते हैं? खजूर। हाँ। उसके बाद हमने पढ़ा है घंटी के बारे में। घंटी को अरबी में क्या बोलते हैं? जरासुन। आप भी बोलो हमारे साथ, जरासुन। जरासुन। जरासुन का उर्दू माना क्या है? घंटी। घंटी। माशाअल्लाह। उसके बाद हमने रोटी पढ़ा था, रोटी के बारे में। रोटी किसे कहते हैं? अरबी में खुब्जुन को कहते हैं। रोटी का उर्दू माना क्या है? खुब्जुन। रोटी का अरबी माना क्या है? खुब्जुन। क्या? खुब्जुन। आप भी बोलो खुब्जुन। खुब्जुन का माना क्या है उर्दू में? रोटी। माशाअल्लाह। उर्दू में रोटी कहेंगे, अरबी में खुब्जुन कहेंगे, अरबी में खुब्जुन कहेंगे, उर्दू में रोटी कहेंगे। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद हमने साबुन पढ़ा था। उर्दू में क्या बोलते हैं? साबुन। अरबी में भी साबुन बोलते हैं। थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, बस दोनों सेम है, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। उर्दू में साबुन, अरबी में साबुन, है ना? माशाअल्लाह। उसके बाद हमने तस्वीर के एतबार से कुछ अल्फाज पढ़े। जैसे तस्वीर में घर छपा हुआ है तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? घर को बैत बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं? बैत। उसके बाद दरवाज़ा छपा हुआ है, दरवाज़ा को अरबी में क्या बोलते हैं? बाब। आप भी कहो बाब। हाँ, नहीं बोलोगे ना? बाबुन। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। उर्दू में दरवाज़ा, अरबी में बाब। अरबी में बाब, उर्दू में दरवाज़ा। वाह, माशाअल्लाह, याद हो गया आप लोग को। और रस्सी के बारे में फिर पढ़ा था हमने। तस्वीर में रस्सी है, रस्सी को अरबी में क्या कहते हैं? हबलुन। हबलुन। और उर्दू में रस्सी। उर्दू में रस्सी। उर्दू में रस्सी, अरबी में हबलुन। अरबी में हबलुन, उर्दू में रस्सी। माशाअल्लाह। उसके बाद हमने बाल्टी के बारे में पढ़ा था। हाँ, बाल्टी को अरबी में क्या कहते हैं? दलवुन। 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 उर्दू में बाल्टी। 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 अरबी में दलवुन। उसके बाद हमने खाने वाली चीज़ के बारे में पढ़ा था। क्या है वो? अनार। माशाअल्लाह, खाने वाली चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है ना? हाँ हाँ। तो अनार को क्या बोलते हैं अरबी में? रुम्मान। रुम्मान। उर्दू में अनार। उर्दू में क्या बोलते हैं? अनार। अरबी में रुम्मान। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। उसके बाद बच्चों नक्तुबु व नतदर्रब, हमें लिखना है और प्रैक्टिस करना है, मश्क करना है। क्या लिखा है यहाँ पर? हाज़ा बैतुन नज़ीफुन। हाज़ा के माने जानते हैं आप? ये बैतुन के माने घर, नज़ीफुन के माने साफ सुथरा। ये साफ सुथरा घर है, ये साफ सुथरा घर है। तो यहाँ पर खाली जगहों में हमें लिखना है। क्या करना है?
لکھنا ہے، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے ویسے پورے میں لکھنا ہے، جہاں جہاں خالی جگہ ہے، جو لائن لکیر ہے، لائن ہے، اسی میں لکھنا ہے، سیم ٹو سیم۔ ھذا بیت نظیف، لکھو گے نا بچوں؟ وعدہ کرو لکھو گے نا؟ ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور لکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے یہیں پر کلاس ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔